تو اس کے سامنے ہم اپنی گھریلو بات نہیں کر سکتے۔ مسجدوں میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، کیمرے کے آگے کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ مسجدوں کے باہر ہمارے درگاہ کے آزو بازو میں کیمرے لگے ہیں، یہاں پر اگر کوئی غیر مذہب والا غلط حرکت نہیں، کیونکہ ریکارڈ ہو جائے گا، بعد میں یہ نشانی بن جائے گی، تمہارے لیے ایک ثبوت بن جائے گا کہ تم نے ایسا کیا ہے۔ بعد میں تم مکر جاؤ گے تو یہ ریکارڈ بتایا جائے گا۔ تو جس طرح کیمرے سے، ویڈیو سے ڈر رہے ہیں، ذکر خفی اور ذکر جلی کرتے وقت ہمیں اللہ سے ڈر پیدا ہو جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے، جو بھی ہم ذکر کر رہے ہیں۔ ارے کیمرہ تو خراب ہو سکتا ہے، میموری تو پھوٹ سکتی ہے، میموری میں ایسا فرق آ سکتا ہے، مگر رب تبارک و تعالی ہر آن بندے پر نظر رکھے ہوئے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اور یہ جو ہمیں جس طرح ملاحظہ فرما رہا ہے اور اس طرح کوئی نہیں دیکھ رہا، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق بندے پر اس طرح نظر رکھا ہے دن اور رات۔ اب رات میں ہم سوئے ہوئے ہیں، زیادہ ایک ہی کروٹ پر لیٹیں گے تو ہمارے جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نیند ہی کی حالت میں ہمیں کروٹ بھی بدلتا ہے۔ سیدھی کروٹ پر سونا حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، شیطانی حرکت کی وجہ سے ہم الٹی کروٹ سو گئے، نیند گہری لگ گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کی حرکات و سکنات سے واقف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس ہمیں یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے۔ جب ہمیں یہ یقین کامل ہو جائے گا تو ہماری زندگیاں بدلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، تم اکیلے بیٹھ کر تم میرا ذکر کرو گے تو تم سے بہتر تنہائی میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے تو فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور تمہاری لیمٹ ہے، تمہاری ایک حد ہے، تمہاری ایک سیما ہے، جب تک تمہارا دنیا میں رہنا ہے تب تک تم میرا ذکر کرو گے۔ اس کا پیریڈ بہت کم ہے، اس کا وقت بہت کم ہے۔ 15 سال سے اگر 14 سال سے اگر حساب لگا لیا جائے، 60 برس یا 65 برس یا 70 برس یا 75 برس تک، اس کے بعد ہم مر جائیں گے۔ 60 برس کی بھی عبادت مان لی جائے، جب بندہ جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر اللہ کا ذکر، اٹھے بیٹھے، کھاتے وقت میں، کھانے کے درمیان میں، کھانے کے بعد، پانی پینے سے پہلے، پانی پینے کے بعد، بیت الخلاء جانے سے پہلے، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد، وضو سے پہلے، وضو کے ہر وضو کو دھوتے وقت میں، وضو سے مکمل فارغ ہونے کے بعد اللہ کو یاد کرتا ہے، چلتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، سیڑھیاں اتر رہا ہے سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ ہر موڑ پر بندہ رب کو ذکر جلی کے ذریعے یاد کرتا ہے، تو یہ بندہ دنیا سے جانے کے بعد ایسے ذاکر کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق جس کے بندے کے دل میں یہ خاصیت ہوتی ہے، جس کے دل میں نرمازگی ہو، جس کے دل میں قابلیت ہو، اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب یہ خاص لوگوں میں ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، انبیاء اکرام کی سوانح حیات پڑھ کر سنانا ذکر یہ عبادت ہے۔ اب یہاں پر جو ذاکر ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر باقی رہتا ہے، تو یہ کیسے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ جس کا دل پاک و صاف مصفا و مجلہ جانتا ہے، اس کے دل میں نیکوکاروں کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اب ایسے نیکوکار، اس میں کوئی گنتی نہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ ایسے ذاکر جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر خفی، ذکر جلی کر کے قبر تک پہنچے ہیں، اور ایسے ذاکروں کو اللہ خوب جانتا ہے کس نے خالص اس کی یا رضا کے لیے ذکر کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔
کس کس نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ذکر کیا ہے وہ خوب جانتا ہے۔ جو خالص رب کے لیے ذکر کیا ہوگا اللہ اس کا بدلہ اس طرح دے گا کہ وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے چاہنے والے اسے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب بزرگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم اپنے کاموں میں ملوث رہتے ہیں، جب یہی بزرگ اللہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں یعنی پردہ ہو جاتے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے، جب ولی زندہ ہوتے ہیں تو ہم اپنے کاموں میں رہ کر کبھی کبھار ملاقات کو جانے کا موقع نہیں ہوتا، جب دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی یاد بڑی آتی ہے۔ اب زندگی میں تو ان سے ملاقات کا ہفتے میں ایک مرتبہ موقع نہیں ملا، مگر جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے مزار پر جانے کو جی کہتا ہے، وہاں پر جا کر قرآن کی تلاوت کرنے کو جی کہتا ہے۔ یہ آتا کہاں سے ہے؟ یہ ہمارے دل میں ارادہ آتا کہاں سے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے اور ہمارے دل میں یہ الہام فرماتا ہے کہ یہ ذاکر سے میں محبت کرتا ہوں، یہ اپنی زندگی میں میرا ذکر کرتے کرتے زندگی گزار گیا، اب میں اس کا ذکر تمہاری زبانوں پر سننا چاہتا ہوں، تم ان کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اب یہاں پر بتایا گیا حدیث مبارکہ حضرت سید شاہ مرتضیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ ہو، شاہ طاہر قادری علیہ رحمۃ و رضوان ہو، یا معصوم پیر قادری رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا فرید صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی رحمۃ اللہ علیہ، تمام اولیاء کرام جتنے بھی نیک اولیاء کرام ہوتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ذکر خفی بھی کرتے ہیں، ذکر جلی بھی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نیک لوگ، صالحین، ان کو کیا کہتے ہیں بولیے؟ صالحین، نیک لوگ۔ اب اللہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، اب یہ نیک لوگوں کا ذکر کرنا کیا ہے؟ تو کہا دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین اولیاء اللہ کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ہم جو گناہ کرتے آئے ہیں صبح سے لے کر اب تک کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے گناہوں کا کفارہ کس کا ہے؟ تو کہا ذکر اولیاء کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ میری زبان سے نہیں کہہ رہا، حدیث نمبر ہے 4331 جامع الصغیر کتاب حدیث نمبر 4331 حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ دوسرا جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس کو ہم یاد کرتے ہیں، جس کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے ہیں روزانہ، وہ حشر کے میدان میں کہاں ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ارشاد فرمایا اے محبوب تم فرما دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے جلال کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ، ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے حشر کے میدان میں جن کے ممبروں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے۔ اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جو انبیاء کی فہرست میں بھی نہیں ہیں، شہداء کی فہرست میں بھی نہیں ہیں؟ یہ کون ہیں جو نور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے اولیاء ہیں، یہ میرے دوست ہیں، صرف میرے جلال کی خاطر یہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، میری خاطر، دنیا داری کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہی محبت کرنا ہمیں حشر کے میدان میں اولیاء کرام کے زمرے میں اٹھائے گا۔ اور یہ اولیاء کرام کہاں ہوں گے اس وقت؟ نور کے ممبر پر جلوہ افروز ہوں گے۔ آگے اور حدیث مبارکہ ہے، حدیث کتاب کا نام ہے طبرانی، حدیث نمبر ہے 1413۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے 70,000 اولیاء کرام بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ 70,000 اولیاء کرام بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ صرف 70,000 اکیلے ہی نہیں، کہا ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے۔ 70,000 ویسے ہی بے حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ پھر 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس بات پر مجھے اپنے مریدی پر فخر ہے۔
آپ کو اپنی مریدی پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم جس کے مرید ہیں، ہمارے پیران عظام آگے آگے ہوں گے، ہم ان کے مریدین ان کے پیچھے پیچھے بغیر حساب و کتاب کے اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنیے، حدیث نمبر ہے 30/2 3209۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اب یہ جبریل، یہ سردار ہی اس بندے سے محبت کرنے لگ جائے۔ اب بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر کیا ہے؟ یہ 3209۔ یہیں پر بات رکتی نہیں، بات آگے بڑھتی ہے۔ حضرت جبریل امین کو یہ حکم ہوتا ہے کہ جاؤ کہو تمام آسمان والے فرشتوں میں اعلان کرو اور کہو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں بھی محبت کروں۔ اے فرشتوں، میں اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو تمام آسمان کے فرشتے اس اللہ کے ولی سے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، وہ ذاکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا طالب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت میں منانے والا ہوتا ہے، ایسوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب بات یہیں پر رکتی نہیں، آسمان والے فرشتے پھر ندا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین پر پھیلے جانے والے فرشتوں، تمام زمین اور آسمان کے درمیان میں رہنے والے فرشتوں، زمین پر پھیلنے والے فرشتوں، یہاں اعلان ہوا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، ہم آسمانی فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب یہاں زمین پر رہنے والے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب بات آئی ہماری، یہ جو زمین والے فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کی محبت کو لے کر زمین پر گھومتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے بھی، اور جو اس کے انجان ہوتے ہیں اس کے دل کو بھی ٹٹولتے ہیں۔ جس کے دل میں تواضع، انکساری، عاجزی پاتے ہیں، نرمازگی پاتے ہیں، قابل پاتے ہیں، اولیاء کرام کی محبت کو اس کے دل میں چھپا کر چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے مرتضیٰ قادری علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا نہیں، مگر ہر ہفتہ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم نے شاہ طاہر قادری علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا نہیں ہے، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا مرکز ہمارے لیے مرجع خلائق کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ کیوں؟ تو کہا ہمارے دل میں یہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو ڈال دیا ہے، یہ نکلنے والی نہیں۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم ان سے محبت کرتے رہیں گے، یہ اولیاء کرام کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کے گیت گاتے رہیں گے، ان کے سوانح حیات پڑھ کر سناتے رہیں گے، ہمارے گناہوں کا کفارہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اب ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں تو اس کا صلہ کیا ہے؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 3209، اسی حدیث مبارکہ کا اگلا حصہ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، پس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے بیان کیا اسی طرح یہ اولیاء کی محبت قصداً ہماری جانب سے نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کی توفیق سے ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ہمارے خاندان میں دیکھیں تو خونی رشتہ ہوتا ہے مگر محبت نہیں ہوتی۔ آپ اپنے خاندان میں جھانک کر دیکھیں، میں اپنے خاندان میں نظر کر کے دیکھتا ہوں کہ کبھی کبھار خونی رشتے ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے کو پسند نہیں ہوتے، اس کی عادت اس کو پسند نہیں آتی، اس کی عادت اس کو پسند نہیں آتی، مگر یہ اولیاء کا رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر، خون کی بنیاد پر نہیں، اس کی اپنی ذات کی اور اپنے ذات کے جلال کی بنیاد پر، یہ بھی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ذاکر اور ساجد اور طالب ہوتے ہیں، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی محبت میں لگے رہتے ہیں۔ تو بندہ اپنے خاندان کے ساتھ بھلے کیسے بھی ہو مگر اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے۔
کیونکہ اللہ کے لیے ہم محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ کے لیے دوستی کریں گے، اللہ ہی کے لیے دشمنی کریں گے، اللہ ہی کے لیے رشتہ نبھائیں گے، اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ذاکر ہوتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے وہ محبوب ہو جاتے ہیں، اور ایسے محبوب ہو جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان نیکوکار گمنام اولیاء کو محبوب رکھتا ہے۔ گمنام کی بات پر غور کیجئے گا، لوگوں میں شہرت ہونے کے لیے لوگ کیا کچھ کر نہیں گزرتے، جو آیا وہ کرنے کے لیے تیار، لوگوں میں اپنا نام ہو، بس ہرے کپڑے پہن لیے، خلافت لے لی، لوگوں میں اپنی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، دین کی تبلیغ نہیں۔ میں فلاں حلقہ، فلاں ذکر، فلاں سے خلافت، فلاں حلقے کیا، فلاں ایسے چھلے کیا، ایسے وظائف میں پڑھتا ہوں، میرا ٹائم ایسا مصروف، لوگوں میں اپنی تعریف کروا کر اپنی ذات کو منوانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے لوگ۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جو محبوب ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں کرتا۔ تو اپنے آپ کو جو اولیاء کرام ہوتے ہیں خاص، جو اپنے آپ کو چھپائے رکھنا پسند کرتے ہیں، لوگوں میں عیاں کرنا ان کو پسند نہیں ہوتا، کیونکہ یہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح ماننے کے بعد یہ لوگوں میں کہتے پھرتے نہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، مگر یہ ان کے کردار اور ان کا رہن سہن، ان کا طور طریقہ ہمیں اس بات کو کہنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ بھئی بندہ ہو تو ایسا ہو، ہر حال میں رب کی اطاعت کرتا ہے، بندہ ہو تو ایسا ہو، یہ کہنے پر مجبور۔ اب اللہ تعالیٰ گمنام بندوں سے اپنی محبت کا اعلان فرما رہا ہے، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان نیکوکار گمنام جو دکھاوے سے بچتے ہوئے چھپے رہنے کو پسند کرتے ہیں، ایسے متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، دکھاوا نہیں کرتے، صرف اللہ کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا وہ شہرت سے بچتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ دیکھیے، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے 3980 پر 9۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ان نیکوکار گمنام متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس طرح چھپے رہتے ہیں کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو کوئی انہیں تلاش بھی نہیں کرتا، ایسے گمنام ہو جاتے ہیں۔ اس بات پر مجھے وہ واقعہ یاد آیا، جیسے بابا فرید الدین گنج شکر نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے کہا تھا کہ تم محبوب بننا چاہتے ہو، اے ہے محبوب بننا چاہتے ہو یا محب بننا چاہتے ہو، اے ہے۔ اس وقت جب راستے میں جو بزرگ ملے تھے نا، پلٹ کر والدہ سے بات کر کے پھر واپس آنے تک ان کا حال کیا تھا، کوڑا کرکٹ کے پاس ان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کہا تھا کہ میرا حال جاننے والے، آج تمہارا یہ حال ہونے والا ہے، تمہیں خبر نہیں تھا۔ تو اس وقت وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، کہے کہ محبوب الہی تم نظام الدین تم محب نہ بننا، محبوب بننا، کیونکہ میں محب تھا، وہ محبوب تھا، اب اس کی رضا میں میں یہاں آیا ہوں۔ اس کی رضا یہ ہے کہ تم گمنام رہو، کوئی تمہیں پوچھے تک نہ۔ اب تمہاری لاش اللہ اکبر کوڑا کرکٹ میں ڈالی گئی ہے، کیونکہ میں محب بنا ہوں، میں اللہ کی رضا دیکھنے کے لیے کھڑا، تم میرا حال یہ ہے۔ اب تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ میرے حال پر نہ آنا، تم ایسے مشہور ہونا ہو تو محبوب بننا، اسی لیے کہا جاتا ہے محبوب الہی۔ محبوب بنتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی رضا چاہتا ہے، محب بنتا ہے تو بندہ رب کی رضا چاہتا ہے۔ یہی حدیث مبارکہ میں ذکر آیا، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، وہ اس طرح چھپے ہوتے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا ان کو۔ ارے نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بھی نہیں پہچانا، جا رہے تھے راستے سے، انہوں نے خود آواز دے کر کہا، پیر و مرشد کا یہ بات لے کر جا رہے ہو کہ محب بننا چاہتے ہیں کہ محبوب، یہ آواز سن کر تو محبوب الہی پلٹے تھے نا،
کوئی جانتا نہیں تھا وہ کون تھے، تو کہا حدیث مبارکہ میں ان کا ثبوت ملتا ہے، گمنام متقی لوگ ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں کوئی تلاش بھی نہیں کرتا۔ آگے سنیے، اولیاء کرام ریاکاری سے بچتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ ان نیکوکار گمنام متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں میں اگر موجود ہوں تو لوگ انہیں کھانے وغیرہ کے لیے بھی نہیں بلاتے۔ ایسے بھی متقی ہوتے ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ متقی ہے، ہمارے نزدیک وہ متقی، کیونکہ ہم اپنی طبیعت پر تولتے ہیں نا، یہ ہماری طبیعت پر ہے۔ حضور علیہ السلام کی شریعت پر تولتے تو ہمیں ہر جگہ ولی نظر آتے، جہاں 40 لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، مگر ہماری نظر دیکھ نہیں پاتی۔ وہ متقی جو ہوتے ہیں گمنام رہنا پسند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ موجود ہوں تو لوگ انہیں کھانے وغیرہ کے لیے بھی نہیں بلاتے اور نہ انہیں پہچانتے ہیں۔ اولیاء کرام کے ایسے بھی زمرے ہیں جو خود اولیاء کرام کو جنتا پہچانتی تک نہیں، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اس بات پر آخری بات یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اولیاء کرام اپنی ولایت کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے حیض کا کپڑا عورت چھپاتی ہے، اپنی آپ کو وہ چھپاتے ہیں۔ اب اس پر ایک سوال پیدا ہوا، اولیاء کرام کو تو اپنی ولایت کا چھپانا لازم تھا، غوث پاک ممبر پر کھڑ کر کہہ رہے ہیں کہ خدم حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ کیسے ہے؟ تو کہا یہ اولیاء کا معاملہ ہے، وہ سردار اولیاء کا معاملہ تھا۔ 470 برس گزر گئے تھے، اس میں جو جو بگاڑ پیدا ہوا اسلام میں، اور اس میں سے 100 برس پہلے سے ہی ہر کوئی آتا تھا جس کی نشاندہی روایتوں سے ملتی تھی۔ تمام ائمہ کی زبانی عبد القادر آنے والے ہیں، عبد القادر آنے والے ہیں۔ 100 سال پہلے سے فتنہ شروع ہو گیا تھا، ہر کوئی آ کر عبد القادر ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس وقت میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضروری تھا کہ جو اپنا نام کا ڈنکا بجانے کے لیے آئے ہیں یہ عبد القادر نہیں ہے جس کا شجرہ باپ کے ذریعے سے دیکھو تو حسن سے ملتا ہو، جس کے والدہ کی طرف سے دیکھو تو امام حسین سے ملتا ہو، وہ حسنی حسینی سلسلے سے ہوتا ہوا جو آنے والا تھا وہ میں ہوں، اس لیے اعلان کرنا ضروری تھا۔ باقی اولیاء کرام کو تو اعلان کرنے کی اجازت نہیں تھی، چھپانا ضروری تھا، مگر عبد القادر کو ضروری تھا کہ وہ اپنے آپ کو عیاں کرے لوگوں میں، جس کا انتظار تھا بھائی وہ انتظار ختم ہو گیا، اس لیے ضروری تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات جو کچھ کہا گیا اولیاء کرام کی شان میں